نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ عام طور پر ہر انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، انسان بھی کانوں کی مانند ہے، کسی میں کوئی خوبی کسی میں کوئی خوبی۔ ہر بندے میں اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں، لیکن دستور یہ ہے کہ جس شخص پر خیر غالب وہ اچھا انسان کہلائے گا، اور جس کے اوپر شر غالب وہ برا انسان کہلائے گا۔ چنانچہ انسان کے نفس کے اندر یہ خیر اور شر کا مجموعہ فطرتاً رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن جو آدمی اپنے اوپر خیر کو غالب کر دے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اور جو شر کو غالب کر لے وہ ناکام ہو گیا۔ تو انسان کے نفس کی تین حالتیں، ایک نفس امارہ، جب انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، تو اسے خیر اور شر میں تمیز نہیں ہوتی، حسن اور قبیح کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ نماز پڑھ لے یا قضا کر دے کوئی فرق نہیں پڑتا، سچ بول دے یا جھوٹ بول لے احساس نہیں ہوتا، حلال کھا لے یا حرام کھا لے اس کو فکر نہیں ہوتی۔ یہ نفس امارہ کی دلیل کہ اس کو ضار اور نافع اس کے درمیان فرق کا پتہ نہیں چلتا، اندھیرے اور اجالے کے درمیان باطنی اعتبار سے پتہ نہیں چلتا۔ میں نے زبان سے جھوٹ بولا، میرے دل پر کتنی ظلمت آئی، اسے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایسا نفس معدن شہوات ہوتا ہے، بس اس کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ میری چاہتیں پوری ہو جائیں، جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے۔ وہ گناہ کرتا ہے اور مزے لیتا ہے، وہ دوسرے کا دل دکھاتا ہے اور محفل میں بیٹھ کر اچھے انداز سے اس کا تذکرہ کرتا ہے، دیکھا میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو یہ نفس امارہ کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس پر شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا لذتیں لیتا ہے۔ اگر انسان کے نفس کی اصلاح ہو اور وہ کچھ بہتر ہو جائے تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ کہ جو انسان گناہ کر بیٹھے تو دل میں شرمندہ ہو، مجھے ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ جس شخص کے دل میں غلطی کرنے کے بعد احساس ندامت ہو، اعتراف جرم ہو، یہ نفس لوامہ کی دلیل ہے کہ دل میں ملامت ہو رہی ہے، ندامت ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں برا کر بیٹھا۔ لیکن چونکہ نفس کی قوت زیادہ ہوتی ہے، موقع آنے پہ غصہ کر لیتا ہے، زبان سے باتیں نکال دیتا ہے، بعد میں پچھتاتا بھی ہے۔ یہ ایسا نفس کہ تفرح و تحزن، یہ لطف بھی لیتا ہے اور بعد میں غمگین بھی ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا، شریعت کے حکم کو توڑ دیا۔ تو تیع و تفجر، اطاعت بھی کرتا ہے اللہ تعالی کی اور نافرمانی بھی کر بیٹھتا ہے، حکم خداوندی کو نظر انداز بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ نفس لوامہ کی پہچان ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کی اصلاح اور زیادہ کر لے تو یہ ایک ایسا مقام پا لیتا ہے
کہ جہاں اس پر خیر غالب ہوتی ہے، چنانچہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت غالب آنے کی وجہ سے اتباع اوامر الہی اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر کام میں یہ اللہ رب العزت کے حکم کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، کوئی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، اس راستے پہ قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ جیسے بکری اپنے مالک کے اشارے پر گھاس کھانا چھوڑ دیتی ہے، یہ بھی اسی طرح مالک کے حکم پر اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت کے احکام پر سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ یہ نفس انسان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن اسی کو اللہ رب العزت کامیابیوں سے نوازیں گے اور اس کے سر پر عزتوں کے تاج رکھیں گے، فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، اے اطمینان پکڑنے والی جان، اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ تو یہ کوشش ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا نفس عطا فرما دے۔ اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے مختلف چیزوں کے لیے انسان محنت کرتا ہے تب حاصل ہوتی ہیں، یہ مقام پانے کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ رزق حلال صدق مقال، اگر اس کی پابندی کرے تو پھر انسان کے نفس کے اندر خیر غالب آ جاتی ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ غور فرمائیے، بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ اس کے پاس لباس اپنا، نہ اس کے پاس مکان اپنا، نہ اس کے جسم میں طاقت اتنی کہ اٹھ کے کھڑا ہو سکے، نہ اس کی عقل پختہ کہ بات سمجھ سکے، بولنے کی طاقت نہیں، منہ میں دانت نہیں، اپنا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر اللہ رب العزت اس حالت میں بھی اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو ایک نعمت دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں رونا۔ یہ رونا ایک ایسی نعمت ہے، بچے کو بھوک لگی، رو پڑا، ماں باپ نے کھانے دودھ کا انتظام کر دیا، بچہ بیمار ہوا، رو پڑا، ماں باپ نے اس کے لیے دوائی کا انتظام کر دیا، بچے کو نیند آئی، وہ رو پڑا، ماں باپ نے بستر کا انتظام کر دیا۔ بچے کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فقط رونے کے ذریعے اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہاں سے کسی عارف نے نکتہ نکالا، اے انسان، جب تو رونا جانتا تھا اللہ تعالیٰ تیرے کاموں کو سلجھا دیتے تھے، تو نے رونے کو بھلا دیا، اللہ نے تیرے کاموں کو اٹکا دیا۔ اب یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنی نعمتیں اور عطا کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچپن سے لڑکپن جوانی کی عمر کو پہنچا، اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو علم دیا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو علم دے دیتے ہیں، طاقت دے دیتے ہیں، مشقت اٹھا سکتا ہے، اس کو نفع اور نقصان کی چیزوں کے درمیان پرکھ عطا فرما دیتے ہیں، یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ اور یہ چیز فائدے مند ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کو مال دے دیتے ہیں، گھر دے دیتے ہیں، گھر والی دے دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں،
معاشرے کے اندر عزت کا مقام دیتے ہیں، محبتیں دیتے ہیں، یہ سب نعمتیں آہستہ آہستہ اس بندے کو مل جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر کامل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ چنانچہ جوانی کا ایسا زمانہ کہ انسان ان کامل نعمتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ان نعمتیں دینے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ، اے میرے بندے، یہ نعمتیں تیرے پاس ادھار کا مال ہے، تم ان نعمتوں کو دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ اور کئی مرتبہ انسان ان نعمتوں کو پا کر دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ جو شخص ادھار کے مال پہ فریفتہ ہوا کرے اسی کو تو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ تو انسان جوانی میں کئی مرتبہ بے وقوفی کرتا ہے، نعمتوں سے محبت کرتا ہے اور نعمتیں دینے والے پروردگار کو بھول جاتا ہے، مستیاں اڑانے میں لگ جاتا ہے۔ یہ جوانی کی عمر ہے ہی ایسی، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب انسان کو زندگی کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے تو اس کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر چکی ہوتی ہے۔ یہ عمر ایسی ہے۔ لیکن جو نیک طینت لوگ ہوتے ہیں وہ اس جوانی کی عمر میں بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں سرشار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریس، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ اس لیے ہمارے بعض بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ جو نوجوان کبیرہ سے بچتا ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہو، ایسا پاک دامنی کی زندگی گزارنے والا نوجوان جب اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا کرتے۔ تو یاد رکھیے کہ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جوانی اس لیے ملی کہ ہم اپنے پروردگار کو راضی کریں، اس کے حکموں کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقدار کے سپرد کر دو۔ چنانچہ یہ امانتیں اللہ کی ہیں، ہمیں اللہ کے سپرد کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرنی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، کرائے کا مکان ہو اور آپ اسے گندا رکھیں، صاف نہ کریں، تو مالک مکان آپ کو کہے گا مکان خالی کر دو، کہ آپ اس کو میری مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر رہے۔ تو اگر دنیا میں مالک مکان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے تو سوچئے یہ 6 فٹ کا جسم ہمارا اپنا تو نہیں ہے، یہ ہمارے مالک کا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی مدت کے لیے اس پر اختیار عطا کر دیا۔ اب ہم اگر ان اعضاء کو حکم خداوندی کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور اگر حکم خدا کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ پھر یہ انسان کا وقت ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ جوانی کی مدت تھوڑی مختصر سی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں آہستہ آہستہ واپس لینی شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے نظر 6x6 تھی، اب 50 سے اوپر ہوئے تو قریب پڑنے والی اینک لگانی پڑ گئی، کچھ عرصے کے بعد دور والی اینک بھی لگ گئی، بینائی کمزور ہونی شروع ہو جانا اس بات کی علامت کہ یہ نعمت اب واپس جا رہی ہے۔ پہلے دور کوئی بندہ آہستہ بات کرتا تھا تو سن لیتا تھا،
اب کان ایسے ہو گئے کہ قریب آواز دے تو تب سنائی دیتی ہے ورنہ سنتا ہی نہیں. سماعت کا کم ہو جانا نعمت کی واپسی کی علامت ہے. پہلے 32 دانت ٹھیک کام کرتے تھے، اب کسی میں کیویٹی ہو گئی، کوئی دانت ہی نکلوانا پڑ گیا، یہ نعمت بھی کم ہوتی چلی گئی. معلوم ہوا کہ یہ نعمت آہستہ آہستہ واپس لی جائے. پہلے ہاضمے کا نظام ایسا تھا کہ جوانی میں جو کھائے ہضم، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، اور اب ایسا ہے کہ ذرا سی کوئی چیز کھا لے تو پیٹ خراب. یہ نعمت اب آہستہ آہستہ واپس جا رہی ہے. پہلے دوڑتا بھاگتا تھا، تھکنے کا نام نہیں لیتا تھا، اب بیٹھا ہوا اٹھ جائے تو آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے. یہ نعمتوں کے واپس جانے کی علامت ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کامل حالت میں دی تھی، اب آہستہ آہستہ وہ نعمت واپس جانی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ موت کے وقت اللہ رب العزت یہ نعمتیں تمام کی تمام انسان سے واپس لے لیتے ہیں. اب اس بات کو ذرا سمجھنے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں جس سے بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. ایک بڑا امیر باپ ہے، ملٹائی ملینر ہے. اس کا جوان بیٹا، وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے، میں تمہیں 10-20 لاکھ کا ایک کام کر کے دیتا ہوں، یہ جانچنے کے لیے کہ تمہارے اندر اہلیت کتنی ہے. اگر تم نے اس کام کو اچھی طرح کر دکھایا، ذمہ داری سے چلا دیا، تو میں اپنا سارا بزنس تمہارے حوالے کر دوں گا. اور اگر اس 10-20 لاکھ کے کام کو ہی تم نے بگاڑ دیا تو میں اپنا بزنس تمہارے حوالے کس لیے کروں. بالکل یہی مثال ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں یہ نعمتیں بندے کے حوالے فرماتے ہیں. اے میرے بندے، ان نعمتوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کر کے دکھاؤ. چنانچہ جو ان کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت آخرت میں اس کو یہ نعمتیں اور زیادہ کر کے واپس لوٹا دیتے ہیں. اور اگر وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں. چنانچہ موت نام ہے ان نعمتوں کے چھن جانے کا. اب اس کے بعد انسان کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا. یہ انسان جسٹیفائی کرے گا کہ اے اللہ، میں نے آپ کی نعمتوں کو ٹھیک استعمال کیا. اگر اس نے ثبوت پیش کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے اور یہ نعمتیں بہت زیادہ حالت میں اس کو واپس لوٹائیں گے. اور اگر ثابت ہوا کہ اس نے نعمتوں کا غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجیں گے اور ان نعمتوں سے اس کو محروم کر دیں گے. اب ذرا توجہ فرمائیے، بات سمجھنے والی ہے کہ اگر انسان نے دنیا میں اپنی آنکھ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کیا، غیر محرم سے اپنی آنکھ کو بچایا، جھکایا اور ان چیزوں کو دیکھا جن کو شریعت نے جائز قرار دیا، تو گویا اس نے اس نعمت کی قدردانی کی. اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس سے یہ بینائی واپس لیں گے. اب اگر قبر میں، حشر میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس بندے نے تو بینائی کا ٹھیک استعمال کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت پہنچائیں گے اور اس کو ایسی بینائی عطا فرمائیں گے کہ جس سے یہ اللہ رب العزت کا دیدار کر سکے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، رب کی طرف دیکھیں گے. کیا کلائمیکس ہے اس نعمت کا کہ بندے کو ایسی نظر مل جائے گی، یہ اپنے رب کا دیدار کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اگر ثابت ہوا کہ نہیں، یہ تو دنیا میں ان کو غلط استعمال کرتا تھا، تو اللہ رب العزت موت کے وقت اس سے بینائی واپس لیں گے اور اس کو نہ میدان محشر میں عطا کریں گے اور نہ جہنم میں عطا کریں گے. چنانچہ حدیث قرآن مجید میں آتا ہے
من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا، اللہ کے حکموں کو پس پش ڈالتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں اندھا کھڑا کر دیں گے۔ اب قیامت کے دن اس کو بینائی نہیں ملے گی، اندھا۔ جہنم میں ڈالیں گے تو وہاں بھی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا، وہاں بھی کچھ نہیں نظر آئے گا۔ بینائی اس سے لے لی گئی، یہ اس نعمت کے دیے جانے کے قابل ہی نہیں، یہ غلط استعمال کرتا پھرا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے بینائی واپس لے لیں گے۔ اسی طرح اگر دنیا کے اندر اس نے اپنی سماعت کا استعمال ٹھیک کیا، کانوں سے نیک بندوں کے واز سنے، قرآن سنا، نبی علیہ السلام کی شان میں نعت سنی، اچھی باتیں سنی، اب اس سماعت کو اللہ تعالی موت کے وقت واپس لیں گے، لیکن اس کو بہتر کر کے واپس لوٹائیں گے، حتیٰ کہ سماعت ایسی ہوگی کہ جنت میں اللہ رب العزت جب قرآن مجید سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، یہ بندہ اپنے کانوں سے اللہ کی تلاوت کو سن سکے گا۔ اور اگر غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پہنچائیں گے اور جہنم میں اس کو بہرا بنا دیں گے، کچھ بھی نہیں سن سکے گا۔ اگر اس نے اپنی گویائی کو شریعت کے مطابق استعمال کیا، خیر کی باتیں زبان سے نکالتا تھا، سچ بولتا تھا، غیبت سے بچتا تھا، چغلی سے بچتا تھا، لوگوں کے دل نہیں دکھاتا تھا، اب اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس سے یہ گویائی کی صفت واپس لے لیں گے، لیکن اس کو جنت میں بھیج کر ایسی گویائی عطا فرمائیں گے کہ یہ بندہ اپنے رب سے ہم کلامی کرے گا۔ اور اگر اس نے گویائی کا استعمال غلط کیا، زبان سے یہ جھوٹ بولتا تھا اور برے کام باتیں کہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس سے یہ نعمت واپس لیں گے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ یہ واپس نہیں لوٹائیں گے۔ چنانچہ قیامت کے دن یہ گنگا کھڑا کیا جائے گا۔ سنیے قرآن عظیم الشان دلیل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم قیامت کے دن ان کو اندھا، بہرا اور گنگا کر کے کھڑا کریں گے۔ یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو یہ نعمتیں دے، انہوں نے تو دنیا میں غلط استعمال کر لیا تھا، من مرضی شروع کر دی تھی، یہ جسٹیفائی نہیں کرتے کہ ان کو یہ نعمتیں واپس دی جائیں، اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں واپس لے لیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے پاؤں چلنے کے لیے دیے۔ اب اگر انسان مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ کے راستے میں چل کے جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اب اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن ایسے پاؤں عطا کریں گے جو جنت کی طرف چل کے جائیں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف یہ چل کر جائے گا۔ اور اگر یہ ان پاؤں کے ذریعے سے برے لوگوں کو ملنے کے لیے جاتا تھا، برائی کے اڈوں کی طرف جاتا تھا، غلط کاموں میں اپنے ان پاؤں کو استعمال کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سر کے بل کھڑا کریں گے۔ نحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم، جیسے ایک بندہ سر نیچے رکھ کے اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے، مفسرین نے لکھا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح سر کے بل کھڑا کریں گے، پاؤں سے نہیں چلے گا، اب سر کے بل گھسٹتا ہوا بالآخر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی امانتیں، ہم ان امانتوں کا صحیح استعمال کریں تو امانت کامل ہو کر واپس مل جائے گی، اور اگر غلط استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہم سے واپس لے لیں گے۔ اور ذرا سن لیجئے، دنیا کے اندر اگر کسی انسان نے اپنے لباس کو سنت کے مطابق بنایا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ،
اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، بہتر لباس عطا فرما دیں گے۔ اور اگر فرنگی کے طریقے پر چلے اور سنت کے خلاف لباس پہنتے پھرے، آدھا جسم ڈھپا ہوا آدھا ننگا رہا، تو اللہ تعالی پھر اس کو قیامت کے دن ایسا لباس پہنائیں گے جہنم میں ڈالتے ہوئے۔ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے سرابیلہم من قطران، گندھک کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور فقہاء نے لکھا کہ جہنمی کے لباس میں اتنی بو ہوگی کہ اگر ساری دنیا کے انسان، حیوان، چرند پرند مر جائیں اور ان کی لاشیں گل سڑ جائیں تو جتنی بدبو اس جگہ ہوگی جہنمی کے کپڑوں میں بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ آج اگر اس نعمت کو غلط استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ ایسا بدبودار لباس عطا فرما دیں گے، اور اگر سنت کے مطابق بنا لیا اللہ تعالیٰ ریشم کے لباس عطا فرما دیں گے۔ اور آگے سن لیجئے، اگر دنیا میں حلال کھایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں بھیج کر بہترین کھانے لحمن طریا، بھنا ہوا پرندوں کا گوشت اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اس بندے نے حرام کھایا تو اللہ رب العزت یہ نعمت واپس لیں گے، چنانچہ اس کو جہنم کے اندر ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، اللہ تعالیٰ زقوم کھلائیں گے۔ یہ کانٹے والا ایک پودا ہوتا ہے جو انتہائی کڑوا، صبح کے وقت اپنی زبان سے لگاؤ تو شام تک کڑواہٹ دور نہیں ہوتی، اور اوپر سے یہ کیکٹس کا پودا کانٹے والا بھی ہوتا ہے، جب انسان کھائے گا نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی، پریشان ہوگا۔ تو اگر حلال کھایا تو نعمتیں جنت میں ملیں گی، اور اگر حرام کھایا تو جہنم میں دیکھیے کھانے کے لیے زقوم کا پودا ملے گا۔ اگر دنیا کے اندر اچھے مشروبات پیے، پانی پیا، دودھ پیا، پھلوں کے جوسز پیے جو حلال مشروبات ہیں، تو اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں شرابن طہورا وسقاہم ربہم شرابن طہورا، اور ان کا پروردگار ان کو شراب طہور پلائے گا، وہ نعمت عطا کر دی جائے گی۔ اور اگر دنیا کے اندر اس نے حرام مشروبات استعمال کیے تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت واپس لے لیں گے، اور جہنم کے اندر اس کو کون سا مشروب دیں گے؟ ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون۔ مفسرین نے لکھا جہنمیوں کے زخموں سے جو خون گرے گا، پیپ گرے گی، اس کو پیالوں میں اکٹھا کر کے فرشتے اس جہنمی کو پینے کے لیے دیں گے۔ پیپ کی بدبو کی وجہ سے بندہ قریب نہیں کھڑا ہوتا، اور آج جہنم کے اندر یہ بندہ پیپ بھرا خون پی رہا ہے۔ اے دنیا کے اندر غلط مشروبات پینے والے، تو نے نعمت کا غلط استعمال کیا، آج دیکھ اس کے بدلے تجھے سزا کیا دی جا رہی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکان دیا، اگر حلال مال سے بنایا اور اس کو نمازوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا گلشن بنایا، تو اللہ رب العزت اس نعمت کی قدردانی پر اس کو آخرت میں اتنا بڑا گھر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری جو جنتی ہوگا اس کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، اتنا بڑا گھر دے دیں گے۔ اور اگر اس نے یہ مکان حرام مال سے بنایا، پھر اس میں ڈرامے اور موسیقی اور اس قسم کے بے حیائی کے کام شروع رکھے، نمازیں قضا کرتے رہے، فجر کے وقت سب لوگ سوتے رہے، اللہ کی نماز قضا،
تو اس بے قدری کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جہنم میں بھیجیں گے. اور جہنم میں مکان کیسے ہوگا؟ سنیے قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکانن ضیقن، بہت تنگ مکان ہوگا، اتنا چھوٹا کہ انسان صحیح طرح اس میں بیٹھ اٹھ بھی نہیں سکے گا. حتیٰ کہ اس ڈربے کے اندر یہ تنگ ہو کر کہے گا دعو ہنالک ثبورا، اللہ مجھے موت دے دے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. ایک موت نہیں، آج کتنی موتیں مانگو تمہاری جان چھوٹ نہیں سکتی. اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. دنیا کے اندر اگر انسان نے خیر کے اوپر زندگی گزاری تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بھیجیں گے اور اس پر سلام پڑھیں گے. سلام قولا من رب الرحیم، رب کی طرف سے ان کو سلامتی کا پیغام ملے گا. اور جب یہ جنت میں جائیں گے تو فرشتے بھی مبارکیں دیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اب فرشتے بھی ان کو مبارکیں اور دے رہے ہیں، سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں. اور اگر دنیا میں اس نے من مرضی کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے اور جہنم میں جا کر یہ اپنی زبان سے کیا کہے گا؟ یوں کہے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم تو گمراہ ہو گئے. ربنا اخرجنا، اللہ ایک دفعہ نکال دیجئے. فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ لوٹ کر گناہ کریں تو واقعی بڑے ظالم ہوں گے. مگر اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے، قرآن مجید نے گواہی دی، فرمائیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون. اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے کہیں ہمارے لیے امتحان ہے، ہم ان نعمتوں کو شریعت و سنت کے مطابق استعمال کریں تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں جب پہنچیں تو یہ نعمتیں اور بہتر حالت میں ہمیں واپس لوٹا دی جائیں. اور اگر 15-20 لاکھ کا کاروبار بھی سنبھال نہ سکا تو یہ کہاں اس قابل کہ اس کو اربوں خربوں کا کام کر کے دے دیا جائے. تو یہ نعمتیں ہماری اپنی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں صرف جاننے کے لیے، آزمانے کے لیے کہ بندو تم دنیا میں کرتے کیا ہو. لہذا ہم ان نعمتوں کو شریعت و سنت کے مطابق استعمال کریں تاکہ قیامت کے دن ان نعمتوں میں اضافہ ہو اور اللہ رب العزت ہمیں یہ بہتر حالت میں واپس لوٹا دیں. 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی. اگر گناہگار ہیں تو اس دنیا میں نیکوکار بھی موجود ہیں. ایسی ایسی ہستیاں اس امت میں گزری ہیں. امام ربانی مجدد الفانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس امت میں بعض ایسی پاکیزہ ہستیاں گزریں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20-20 سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا. ایسی پاکیزہ ہستیاں. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عورت میں نے دیکھی المرأۃ متکلمۃ بالقرآن، وہ عورت جو قرآن مجید کی آیتوں سے گفتگو کرتی تھی، قرآن مجید کے سوا کوئی لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. کہاں یہ لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور کہاں ہم ہوں گے کہ جن کی زبانوں سے معلوم نہیں کیا کیا کلام نکلا ہوگا. تو نیک لوگ بھی گزرے. چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، بھوک لگی تھی، نہر کے کنارے چل رہے تھے.
ایک سیب بہتا نظر آیا، انہوں نے وہ سیب اٹھا کے کھا لیا۔ جب پیٹ میں کچھ پڑ گیا، اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ سیب میرا تو نہیں تھا، یہ تو کسی اور کی ملکیت، اور میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، لہذا بہتر ہے کہ ابھی جا کے میں معافی کر لوں، معافی مانگ لوں۔ چنانچہ اپ سٹریم جدھر سے پانی آ رہا تھا وہ ادھر کو چل پڑے۔ آگے ان کو ایک باغ نظر آیا جو سیب کے درختوں کا تھا۔ وہ پہچان گئے کہ یہاں سے سیب گرا ہوگا، باغ کے مالک سے مجھے معافی مانگنی ہے۔ باغ کے مالک سے جا کر کہا کہ میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں کہ میں پے کر سکوں، تو آپ پلیز مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اس نے کہا میں تو معاف نہیں کرتا۔ یہ معافی مانگنے لگے، وہ انکار، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار۔ پھر انہوں نے کہا اچھا بھائی کوئی صورت ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں؟ اس نے کہا ایک صورت ہے، میری ایک بیٹی ہے مگر بنتی بکما اللسان، زبان سے گونگی ہے، عمیاء العینین، آنکھوں سے اندھی ہے، صماء الاذنین، دونوں کانوں سے بہری ہے، کسیحۃ القدمین، اور دونوں پاؤں سے لولی لنگڑی ہے۔ اگر تم اس میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرو اور اس کی خدمت کرو ساری زندگی تو تب میں یہ اپنا حق معاف کر دوں گا۔ اس اللہ کے بندے نے سوچا کہ دنیا میں یہ مشقت اٹھانی آسان، قیامت کے دن اس بندے کے حق کا جواب دینا یہ بڑا مشکل کام۔ تیار ہو گیا، اللہ کی شان، نکاح ہوا۔ جب اپنی بیوی کی ملاقات ہوئی، دیکھتے ہیں بہت خوبصورت، آنکھوں والی، بولنے والی، سننے والی، علم والی، عقل بھی اچھی، شکل بھی اچھی۔ حیران ہوا، پوچھا کہ تم اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہو، کوئی اور بہن بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایک ہی ہوں۔ خیر، وقت گزر گیا، اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی۔ سسر نے پوچھا مہمان کو کیسے پایا؟ کہنے لگے جناب آپ نے تو اسپیسیفکیشن کچھ اور ہی دی تھی، اور بیوی تو بہت اچھی خوبصورت ہے۔ اس پر اس کے سسر نے کہا کہ ہاں یہ میری بیٹی، کبھی اس نے غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ کبھی غیر محرم سے ہم کلامی نہیں کی، میں نے کہا گنگی ہے۔ کبھی کسی کی بات نہیں سنی، غلط، میں نے کہا یہ بہری ہے۔ کبھی بغیر اجازت گھر سے نکل کے نہیں گئی، میں نے کہا پاؤں سے لنگڑی ہے۔ ویسے یہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ، حدیث کی عالمہ ہے۔ میں چاہتا تھا اس بیٹی کا رشتہ کسی ایسے بندے سے کروں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تاکہ وہ میری بیٹی کو عزت قدر کے ساتھ رکھ سکے۔ جب تم نے ایک سیب کی مجھ سے معافی مانگی، میں پہچان گیا تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ میں نے اپنی اس بیٹی کا نکاح اس وجہ سے تمہارے ساتھ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ ماں تھی اور یہ باپ تھا، اور اللہ نے ان دونوں کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا، جو بڑا ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ مشہور ہوا۔ جب ماں فاطمہ الزہرا ہوتی ہے اور باپ علی المرتضیٰ ہوتے ہیں تو پھر بیٹے حسن حسین بنا کرتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ٹھیک ٹھیک قدردانی کی، اور ہم جیسے غافل لوگ بھی ہیں، کبھی تکبیر اولیٰ قضا، کبھی نماز قضا، کبھی تلاوت کی فرصت نہیں، کبھی اپنے معمولات چھوٹ گئے، کبھی زبان سے جھوٹ بول لیا۔ ہمیں چاہیے کہ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے ان گناہوں سے سچی توبہ کر کے یہ نیت کر لیں کہ اے مولا، زندگی کا جو وقت گزر گیا وہ تو ہاتھوں سے نکل گیا، جو باقی ہے
ہم ارادہ کرتے ہیں ہم اس کو آپ کے حکموں کے مطابق استعمال کریں گے، آپ ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت بڑے مہربان ہے، وہ بندے کو رد نہیں فرماتے۔ تو اگر نیک ہیں تو اسی دنیا کے اندر منمانی کرنے والے بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بندہ جس قسم کے گناہ کرتا ہے نا، باطنی طور پر اس بندے کی شکل ویسی ہوتی ہے، جانور جیسی شکل۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دوسروں کے دل بلا وجہ دکھاتا ہے، اس کی مثال بچھو کی مانند ہوتی ہے۔ جو بندہ حریص زیادہ ہوتا ہے تو باطنی طور پر یہ کتے کی مانند ہوتا ہے۔ جو عالم ہو کر بھی بے عمل ہوتا ہے، یہ باطنی طور پر گدھے کی شکل رکھتا ہے۔ اور جو شخص بے شرمی اور بے حیائی کی زندگی گزارتا ہے، باطنی طور پر سور کی شکل ہوتی ہے۔ اور جو عیار مکار سمارٹ بنتا ہے، باطنی طور پر بندر کی شکل ہوتی ہے، جانوروں جیسی شکل۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنے درس قرآن میں اپنا واقعہ خود سناتے تھے۔ فرماتے تھے میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا، میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا، قریب ہوا، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دینے کے بعد مجھے پہچانا اور پہچان کر کہنے لگے کہ احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ میں نے بڑے حیران ہو کر دیکھا، بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ حضرت یہ انسان ہی تو ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے ایک عجیب سی نظر مجمع پہ دوڑائی۔ فرماتے ہیں کہ ان کی اس توجہ کا یہ اثر کہ جب میں نے مجمع کی طرف دیکھا تو مجھے بازار میں کتے بلے خنزیر چلتے نظر آئے، انسان تھوڑے کوئی چلتا نظر آتا تھا۔ فرماتے ہیں جب یہ کیفیت میری زائل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ تو چلے گئے تھے، چنانچہ میں گھر واپس آیا۔ حضرت یہ واقعہ اپنے درس قرآن میں سنا کر کہا کرتے تھے کہ لوگوں، مالک تو سب کا ایک، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں تو دیکھ۔ لاکھوں میں کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بن چکا ہوتا ہے۔ یہ ہیں صحیح وہ بندے کہ جن پر اللہ کے نیک بندوں کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ کو خوشی ہوتی ہے ان بندوں کو دیکھ کر، ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو نہیں لوٹاتے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ لوگ قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے، ان کی قسموں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم بھی نیکوکاری کی زندگی گزاریں تاکہ اللہ رب العزت کا ہم پر بھی کی مہربانی ہو جائے۔ چنانچہ قیامت کے دن ہر انسان کے خلاف گواہی اس کے اعضاء سے لی جائے گی۔ اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ جن اعضاء کی لذتوں کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں، یہی اعضاء اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اس بندے نے ہم سے کیا کیا کروایا، اور یہ بندہ ناراض ہوگا، کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے کیوں میرے خلاف گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے نطق عطا کیا جس نے ہر چیز کو بلوا دیا، ہمیں بھی بولنے کی طاقت اسی نے عطا کی۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَأَبْصَارُكُمْ وَجُلُودُكُمْ،
تو گناہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے، کانوں سے، اعضاء سے پردہ ہی نہیں کیا کرتے تھے. لو یہی سلطانی گواہ بن جائیں گے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن بندے کے خلاف 8 گواہیاں پیش کی جائیں گی. 8 گواہ بندے کے گناہوں پر گواہی دیں گے. ذرا توجہ سے اس بات کو سن لیجئے کہ وہ 8 گواہیاں کون سی ہوں گی. فرمایا ان میں سے پہلی گواہی المکان، جس جگہ پر انسان گناہ کرتا ہے اللہ کی وہ زمین کے ذرات ویڈیو کیمرے کی طرح اس منظر کو سیو کر لیتے ہیں، اس منظر کو محفوظ کر لیتے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے تو زمین اپنی خبریں سنائے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. اللہ تعالیٰ زمین کو کہیں گے بتاؤ کس جگہ پر اس بندے نے کیا کرتوت کیے. زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے اللہ اس جگہ پر یہ کیا تھا، اس جگہ پر یہ کیا تھا. تو زمین قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دے گی. یہ پہلا گواہ المکان. دوسری گواہی وقت کی، وقت بھی گواہی دے گا. الزمان، جس کو ہم وقت کہتے ہیں نا، زمانہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی گواہی کے لیے کھڑا کریں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتے ہیں ینادی کل یوم، ہر دن یہ آواز دیتا ہے انا یوم جدید، میں نیا دن ہوں. وانا فیما تعمل فی شہید، اور میرے اندر تو جو عمل کرے گا اے بندے قیامت کے دن میں تیری گواہی دوں گا. تو وقت بھی گواہی دے گا قیامت کے دن. پھر تیسری گواہی واللسان، انسان کی زبان گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت کے دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے سب اعضاء زبان کے سامنے فریاد کرتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک استعمال ہوئی تو ہم ٹھیک رہیں گے، تیرے غلط استعمال سے ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ نیکی کرتے 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 جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، مگر اپنی زبان سے ایک کلمہ ایسا نکالتا ہے ناشکری کا، اللہ کے سامنے شکوے شکایت کا، ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ اس ناشکری کے کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیتے ہیں. تو زبان کا ایک فکرہ بسا اوقات جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کی جسامت تو چھوٹی سی ہے لیکن اس سے ہونے والا گناہ بڑا موٹا ہوتا ہے. تو زبان کا صحیح استعمال. چوتھا گواہ والارکان، انسان کے جسم کے باقی اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، رانے، یہ بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہاتھ بولیں گے اور رانیں گواہی دیں گی کہ ہم نے دنیا میں کیا کام کیا. چنانچہ یہ چوتھی گواہی ہوگی. پانچویں گواہی انسان کے خلاف والملکان، اور 2 فرشتے، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر محافظ متعین ہیں کرامن کاتبین، تم جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں. چنانچہ یہ فرشتے گواہی دیں گے اے اللہ اس نے فلاں فلاں جگہ کر
آپ کے ان حکموں کو توڑا تھا۔ پھر چھٹی گواہی والدیوان اور نام اعمال، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ بن رہا ہے، اس کی شیٹ رول تیار ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن وہ سب کچھ اللہ کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب مجرم اپنے سامنے نام اعمال کو دیکھے گا تو کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، او ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا کوئی بڑا عمل ایسا نہیں کہ جو اس میں درج نہ کر دیا گیا ہو۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کیا ہوگا اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب تو کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری ہوں گی، بھاگ بھاگ کے گناہ کیے ہوں گے، دوڑ دوڑ کے گناہ کیے ہوں گے، اس کی وجہ سے یہ اپنے نام اعمال کو دیکھ کر پچھتائیں گے، کاش کہ ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے۔ یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کا نام اعمال گواہی دے گا، اور اس سے اوپر ایک گواہی بہت زیادہ نازک گواہی ہے، اور وہ کیا ہوگی؟ گواہی ہوگی نبی الانس والجان، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے متعین ہیں، وہ بندوں کے اعمال کو میرے سامنے پیش کرتے ہیں، تو امت کے اعمال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ تو جو نیک اعمال کرنے والے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے، اور جو گناہوں میں پڑنے والے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ محبوب جو راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے، قیامت کے دن فرمائیں گے میرے امتی تم نے میرے آنسوؤں کی قدر نہ کی، تم دنیا میں بھول گئے کہ یہ تمہارے اعمال میرے سامنے بھی اللہ پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، مرزا بے دل ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کچھ اچھے شعر لکھے، تو ایک ایرانی شیخ تھے، انہوں نے وہ پڑھے تو ان کا جی چاہا کہ میں اس شاعر سے ملاقات کروں، لہذا وہ مرزا بے دل سے ملنے کے لیے اس کے پاس آئے۔ جب اس کے پاس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ مرزا صاحب بیٹھے ہوئے اپنی چہرے سے سنت کو صاف کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے، شیو کر رہے تھے۔ تو اس ایرانی شیخ نے جب یہ دیکھا تو اس نے فوراً پوچھا آغا ریش میں تراشی، کیا تم نبی علیہ السلام کی سنت کو تراش رہے ہو؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا ارے ریش میں تراشم ولے دل کسے نوے خراشم، میں داڑھی مونڈ رہا ہوں، میں کسی کے دل کو نہیں تکلیف پہنچا رہا۔ ایرانی شیخ نے چیخ مار کے کہا ہو خدا کے بندے، بلے دلے رسول اللہ بھی خراشی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو سید القلوب کو جو ہے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی مرزا بے دل کے دل پر چوٹ پڑی، سچی توبہ کر دی، اور پھر اس نے شعر کہا جزاک اللہ کہ چشمم باد کر دی، مرابا جان جا ہم راز کر دی۔ تجھے اللہ بدلہ دے کہ تو نے میری آنکھ کھول دی اور مجھے میرے محبوب سے تم نے واصل کر دی۔
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے گناہ اگر پیش ہو گئے ہمارے لیے یہ کتنی شرم کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے. اور اسی کو تو کہا تھا علامہ اقبال نے کہ اللہ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر. اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں. روز محشر عذر ہائے من پذیر. اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا. گر تمی بینی حسابم ناگزیر. اللہ اگر تو فیصلہ کرے میرا حساب تو نے لازمی لینا ہے تو اے اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اللہ مصطفیٰ کریم کی نظروں سے میرا اوجل حساب لینا. مجھے ان کے سامنے شرمندگی ہوگی. میرے آقا کیا کہیں گے؟ یہ میری سنتوں کا مذاق اڑاتا پھرتا تھا. قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گواہی ہوگی اور پھر ایک گواہی اس سے بھی اور آگے نازک. اللہ اکبر. وہ گواہی کیا ہوگی؟ علماء نے لکھا کہ وہ گواہی ہوگی والرحمن، اور اللہ تعالیٰ خود بھی گواہی دیں گے. قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. تم کوئی عمل نہیں کرتے مگر ہم تمہارے عملوں پر گواہ ہوتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہیں، اس رحمان کے سامنے جس کی رحمت سے ہمارا کام سنورنا ہے. وہ رحمان بھی کیا کہتے ہوں گے؟ یہ میرے بندے نعمتیں مانگتے چلے جاتے ہیں اور میری ان نعمتوں کی دیکھو کتنی ناقدری کرتے پھر رہے. اللہ رب العزت دیکھتے. چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، میرے دل میں یہ خیال ڈالا، فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ گناہ کرنے کے لیے تم ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہو جن سے مخلوق دیکھتی ہے. اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں. کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر. یہ قیامت کے دن گواہیاں ہوگی انسان کے گناہ کے اوپر. تو پھر سوچئے قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا. آج وقت ہے ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگ کر ان گناہوں کو بخشوا لیں اور اللہ تعالی کے سامنے یہ دعا کریں کہ رب کریم آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے اور اپنے نفس کے اوپر کبھی بھی اعتماد نہ کریں. اس لیے کہنے والے نے کہا بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. انسان اپنے آپ پہ بھروسہ نہ کرے، اس لیے کہ گناہوں کی طرف انسان کا کھینچنا وہ کئی مرتبہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو گناہ کے موقعوں سے ہی بچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اے اللہ مجھے گناہ کے موقعوں سے بچا لینا. غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. اے اللہ میں گناہ کے موقع سے بچا لیجئے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال سفید ہو گئے، بڑھاپا ہے، اس بڑھاپے کے عالم میں دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من ان ازنی و اسرک. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں زنا کروں اور چوری کروں. جب وہ یہ دعا مانگتے تو کسی کہنے والے نے کہا قیل لہو، ان سے کہا گیا کبر سنک، آپ کی عمر اتنی بڑھاپے کی ہو گئی، وانت صاحب رسول اللہ، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اتخاف علی نفسک من الزنا والسرقہ، کیا آپ اپنے نفس پر زنا اور سرقہ سے خوف کھاتے ہیں؟ انہوں نے آگے سے قال فرمایا کیف آمن علی نفسی
وَإِبْلِيسُ حَيٌّ، میں اپنے نفس پہ کیسے اطمینان کر سکتا ہوں جبکہ شیطان ابھی زندہ ہے؟ جب تک شیطان زندہ ہے یہ بندے کو کسی وقت بھی گرا سکتا ہے، لہذا اپنے آپ کو انسان گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرتا رہے حتیٰ کہ انسان کی زندگی کا آخری لمحہ آ جائے۔ اس طرح جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا تو پھر ایمان کو اس دنیا سے لے کر یہ آخرت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت کی اس بندے کے اوپر رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھا کر آج کی اس محفل میں اللہ سے معافیاں مانگ لیجئے، پچھلے گناہوں کو بخشوائیے، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیجئے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نجاست میں لتڑا ہوا دریا کے کنارے کھڑا تھا۔ دریا نے پوچھا، اے نجاست سے آلودہ شخص، تو کیوں غسل نہیں کر لیتا؟ اس نے کہا، میری نجاست کہیں تجھے ناپاک نہ کر دے۔ تو دریا کے پانی نے کہا، ارے تیرے جیسے سینکڑوں نجاست بھرے آئے، ذرا میرے اندر غوطہ لگا دے، جاری پانی ہوں، تجھے بھی پاک کر دوں گا، خود بھی پاک رہوں گا۔ ارے جب دریا کا یہ عالم ہے، اللہ کی رحمت کے دریا کا کیا کہنا؟ آج ہم اگر سچی توبہ کر لیں گے تو رحمت کا دریا ایسا بہے گا، ہمارے گناہوں کو بھی دھو دیا جائے گا اور آئندہ ہمیں نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی عطا کر دی جائے گی۔ آخر کوئی تو زندگی کا وقت ایسا ہو کہ انسان سچی توبہ کر لے، فیصلہ کر لے کہ مولا آج کے بعد آپ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہم سے تو وہ اندھا زیادہ عقل مند تھا جس کے ہاتھ میں کشکول تھا، مانگتا پھر رہا تھا۔ ایک دروازے کے سامنے پہنچا، صدا لگائی، جواب نہیں آیا، پھر صدا لگائی، پھر جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ جب جواب نہ آیا، کہنے لگا کس بخیل کا دروازہ ہے، جواب نہیں آتا۔ کسی نے کہا، او خدا کے بندے، یہ مسجد کا دروازہ ہے، تو اللہ کے در پہ آ پہنچا ہے۔ بندے نے جب یہ سنا، اس نے زور سے پیالے کو دیوار میں مارا اور اس کو توڑ کے کہا، اچھا اگر میں اللہ کے دروازے پہ آ پہنچا ہوں، اب میں کسی اور دروازے پہ نہیں آؤں گا، میں رب کے دروازے پہ آ پہنچا ہوں۔ ہم بھی تو اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، آج ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگے، اے رب کریم، اگر کوئی آدمی مندر سے نکل کے جہنم میں ڈال دیا گیا، اس پہ کوئی حسرت نہیں، حسرت تو اس پہ ہے جو اللہ کے گھر میں آیا، مسجد میں آیا، مگر یہاں آ کر سچی توبہ نہ کی، اور اللہ پھر آپ اپنے گھر سے اس کو نکال کے جہنم میں ڈال دیں۔ اے مولا، تیرے گھر سے نکل کے جہنم میں نہیں جانا چاہتے، ہم آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، عمل کے اپنے احساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ اے اللہ، کلمہ پڑھ لیا، آپ کی وحدانیت کی گواہی دے دی، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی، آپ کے کلام کی گواہی دے دی۔ اے اللہ، اسی ایمان کو قبول کر کے آج ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ نے قرآن مجید میں فرما دیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکیاں نہ دو۔ اے اللہ، ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اللہ، ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، ہم بھی تو بیٹھے معافی مانگ رہے ہیں، آپ کے در پہ جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے رب کریم، اپنی رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو دھو دیجئے۔ اللہ، ہم اپنے نفس سے تنگ آ گئے ہیں، گناہ کر کر کے ہم تھک گئے ہیں۔ میرے مولا، نفس پلیت پلیت چکیتا، کوئی اصل پلیت نہ سے، اس نفس نے ہمیں ناپاک کر دیا، ورنہ کوئی دنیا میں ناپاک تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اے اللہ، اس ناپاکی کو دور کر کے آج گناہوں سے پاک کر دیجئے اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، تاکہ قیامت کے دن ہم آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں
اور ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینے والے بن جائیں۔ اے اللہ، ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے۔ اللہ، اگر آپ نے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا تو ہم تو قیامت کے دن بھی ان کا دیدار نہ کر سکیں گے۔ اللہ، اس دوہری محرومی سے بچا لینا۔ اگر دنیا میں نہیں دیکھ سکے تو آخرت میں ان کا دیدار عطا فرمانا۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل فرمایا، جو چہرہ آسمان کی طرف دیکھتا تھا۔ آپ فرماتے تھے قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ہم آپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ہمیں قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا۔ اور جو زندگی کے دن باقی ہیں، اللہ شریعت و سنت کی پابندی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔